السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی جو ریسنٹلی حملہ ہوا ہے پہلگام میں، اور اس کے بعد جو ہے انڈیا ریٹیلیٹ کیا ہے پاکستان میں، اور بھی بہت سارے اسکیلیشنز ہو چکے ہیں، تو اس میں جو ہے کیا ہونا چاہیے صحیح طریقہ؟ دیکھیے، صحیح طریقہ جو ہے نا ہمیشہ انٹلیکٹ کا ہوتا ہے۔ وار بھی جو ہے نا ہمیشہ انٹلیکٹ سے جیتی جاتی ہے، اور ہمیشہ جو ہے ترقی سے جیتی جاتی ہے۔ ویپن سے آج کے دور ایسا ہے نہیں، جب سے نیشن سٹیٹ بنا ہے خاص کر، تب سے کوئی ایسا یہ دور ہے نہیں کہ آپ جو ہے ویپن سے جو ہے وار کو آپ جیت لیں۔ ابھی آپ اسرائیل کو دیکھو، اگرچہ اپیرنٹلی تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ جو ہے غازہ کو بوم کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھو کہ اس کا ریپوٹیشن جو ہے وہ انٹرنیشنل فورم میں کتنا خراب ہو رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کے نظر سے اگر آپ دیکھو تو وہ انسانی حقوق کے نظر سے آپ دیکھو تو کتنا خراب ہو رہا ہے۔ یہ چیز جو ہے ابھی تو بہت مزہ آ رہا ہے اسرائیل کو، لیکن کچھ دن بیتنے دو، کچھ سال بیتنے دو، تب اس کا جو ریپرکشن ہے، جیسے نیوٹنس لا آف موشن ہے نا، کہ ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ری ایکشن، تو اس کا جو ریپرکشن ہے جب اسرائیل کو جھیلنا پڑے گا، اور ایون خود اسرائیل کے اندر جو ہے نیتن یاہو ہے، اور ایون یو ایس کے اندر جو عام پبلک ہے وہ اسرائیل کے بالکل اگینسٹ ہے۔ انٹرنیشنل فورم جو ہے وہ پورا جو ہے اسرائیل کے اگینسٹ ہے۔ بس یہ ہے کہ کچھ 5 قوت جو ہے، جو ورلڈ وار 2 کے بعد جن کو ملا تھا، وہ جو ہے اسرائیل کے پیچھے ہے، انٹرنیشنل قوت، جس کے وجہ سے جو ہے اسرائیل جو ہے اتنا آگ موتر ہے۔ تو اسی طرح سے آپ دیکھیے گا کہ جب تک ہی آپ ترقی نہیں کرو گے، اگر آپ ترقی پسند جب تک آپ نہیں ہوتے ہو، تب تک آپ کسی سے لڑ بھی آپ نہیں سکتے۔ مسلمانوں سے بھی یہی کہوں گا میں کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی تعمیر میں لگ جائے، جیسے ہمارے استاد جو گاندھی صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اپنے تعمیر میں لگ جائے، کیونکہ جب تک دنیا بھی آپ کی بات نہیں سنے گی تب تک، جب تک آپ جو ہے کسی عہدے پہ نہیں پہنچے ہو، کسی جو ہے پوزیشن پہ نہیں پہنچے ہو۔ آج آپ گلف کنٹریز کو دیکھو، جیسا بھی ہے گلف کنٹریز، جتنی بھی برائیاں ہیں گلف کنٹریز کے اندر، لیکن انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنا ایک سٹینڈ بنایا ہے، اپنا ایک ریپوٹیشن بنایا ہے، اور ایسا ریپوٹیشن بنایا ہے کہ ان کو جو ہے کوئی الگ سے پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ان کے جو سٹیزنس ہے، یا پھر کوئی دبئی وزٹ کرتا ہے، یا شارجہ وزٹ کرتا ہے، یا قطر وزٹ کرتا ہے، تو وہ خود جو ہے تعریف کرتا ہے۔ تو آپ کا ریپوٹیشن آپ کے منہ سے نہیں، دوسروں کے منہ سے جو ہے بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے، لیکن کس نے صادق اور امین بولا تھا؟ ان کو کافروں نے بولا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے۔ تو اسی طرح سے ابھی کا جو دور چل رہا ہے، اس میں جب تک بھی مسلمان اپنی تعمیر میں نہیں لگے گا، اور جذباتیت اور ملائیت سے نہیں آزاد ہوگا، تو تب تک جو ہے مسلمانوں کے اوپر جو ہے ایک جو ہے برا دور گزرے گا۔ اب یہاں پر ابھی آپ دیکھیے گا، کرنل صفیہ قریشی جو ہے، انہوں نے آپریشن سندور کو یہ کر کے جو ہے آپریٹ کر کے یا انیشیٹ کر کے جو ہے، انہوں نے پوری دنیا کو ایک میسیج دیا کہ ایک تو وہ لڑکی ہے، اوپر سے مسلم ہے، اوپر سے کرنل کے رینک سے، کرنل جو ہے وہ بہت اوپر رینک ہوتا ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا رینک نہیں، وہ شاید جنرل سے تھوڑا سا 1-2 نیچے ہوتا ہے۔ تو ابھی تو انڈین مسلمز جو ہے وہ چیئر کر رہے ہیں، لیکن میرے کو آپ بتاؤ نا کہ اگر یہی لڑکی جو ہے اگر برقع میں ہوتی ہے، اگر حجاب میں ہوتی، یا اس کا وہی سوچ ہوتا جو آپ کا ہے، ویسے برقع اور حجاب میں بھی عورتیں ترقی کر رہی ہے، اور ایک عام نوشن جو تھا، جیسے فلائٹ اٹینڈنٹ بن رہی ہے، پائلٹ بن رہی ہے، اور فلائٹ اٹینڈنٹ بننا بھی اپنے آپ میں کچھ
غلط چیز نہیں ہے. یہ لوگ جو بولتے ہیں نا ایئر ہوسٹس کو بنا دیا, یہ لوگ کی اپنی غلط سوچ ہے بھائی. یہ میں تو یہی دیکھ رہا ہوں کہ بہت ساری چیز ہم لوگوں کو فیڈ کیا گیا ہے جو کہ جس کا اسلام سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے. اس کا ذہن ویسا تھا, اس مولوی کا ذہن ویسا تھا, اسی لیے اس نے اسلام کو اپنے ذہن کے حساب سے پیش کر کے ہمیں بتایا. تو یہ پرابلم ہے بھائی ہم لوگوں کی کہ ہم لوگ جو ہے مولویزم میں اور اپنے علماء اور داعی سے اتنا انسپائرڈ ہے نا کہ ہم لوگ کو حق بات جو ہے دکھتی نہیں ہے. ہم لوگ عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتا. تو جب تک ہم لوگ قرآن بار بار کہتا ہے فلا تعقلون, تو جب تک آپ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے تب تک کوئی ذریعہ نہیں ہے آپ کی ترقی کا. آپ کو اپنی عقل استعمال کرنے ہوگا. یہی عقل استعمال کر کے لوگ سائنٹسٹ بن رہے ہیں, انٹرپرینورس بن رہے ہیں. عقل جو بندہ کبھی بھی عقل جس ڈائریکشن میں استعمال کیا ہے اس ڈائریکشن میں وہ ترقی پایا, چاہے وہ ڈائریکشن حق کا ہو یا وہ ڈائریکشن باطل کا ہو. اس نے جہاں جہاں اپنی عقل لگائی ہے نا وہاں پر اس نے ترقی ہی پائی ہے. تو اس طرح سے ہم مسلمان اسلام کی خاطر جو ہے اپنی عقل کیوں نہیں لگا سکتے؟ قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے اپنی عقل کیوں نہیں لگا سکتے؟ میرا یہ سوال ہے. صرف کب تک جو ہے ہم ان علماء کی تقلید کرتے رہیں گے؟ ہم لوگ کے بیچ سے ایک نیا طبقہ علماء کا کیوں نہیں نکلتا؟ اور یہ بھی اگر نکلے گا تو یہ بھی ایک ٹائم باؤنڈ ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے. اس کے بعد اگلے جنریشن کے علماء جو ہے سنبھالیں گے, اس کے بعد اس کے اگلے جنریشن کے علماء سنبھالیں گے. اور کوئی بھی عالم جو ہے کوئی پچھلے عالم کا پابند نہیں ہوگا. پابند آپ صرف ایک ہی کے ہے, وہ اللہ کے آپ پابند ہے. اور رسول بھی آ کر یہی بتاتا ہے, رسول بھی اپنا پابند کر کے نہیں جاتا ہے. لوگ ایسا لگتا ہے کہ رسول جو ہے, رسول کی اطاعت ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. کیونکہ رسول کو وحی اللہ سے ملتی ہے, رسول کو کتاب اللہ سے ملتی ہے, سنت بھی جو ہے ہمیں رسول سکھاتا ہے. لیکن اس کا پوائنٹ آف ریفرنس پورا کا پورا اللہ کی طرف ہے, وہ رسول کی طرف نہیں ہے. تو کیونکہ رسول نے ہمیں اتنی ساری چیزیں دی ہیں, اس لیے وہ سب سے انسانی شخصیت میں جو ہے سب سے امپورٹنٹ. اور بار بار جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے رسول کے بارے میں ان کے منہ سے قرآن میں کہلاتے ہیں کہ کہہ دو. خود نہیں کہتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یہ تو, وہ بولتے ہیں رسول اللہ کو کہ قل انما انا بشر مثلکم, کہ میں کہہ دو کہ میں بھی تمہارے طرح ایک انسان ہوں. کہہ دو کس کو کہا گیا ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ کہہ دو کہ میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں, بس فرق یہ ہے کہ مجھے وحی آتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک جگہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہلایا ہے کہ مجھے بھی نہیں پتہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ, کیونکہ میں تو صرف بشراً رسولہ ہوں. جب مشرکین مکہ جو ہے وہ میریکلز کی جو ہے ڈیمانڈ کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کہ میں تو صرف ایک بشر ہوں, میرے اختیار میں نہیں ہے, جب تک اللہ کی اجازت نہیں ہوگی میں نہیں دکھا سکتا. تو یہ سب چیز قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا کے کیا بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کو عبادت اللہ کی کرنی ہے. ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اس لیے ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اللہ سے جوڑتے ہیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم لوگ سے ڈائریکٹ بات نہیں کرتا, وہ اپنا رسول بھیجتا ہے. اب وہ رسول جو ہے ہیومنس میں بھی ہوتے ہیں اور وہ رسول فرشتے میں بھی ہوتے ہیں. تو جو بھی کام اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کروانا ہوتا ہے وہ اپنے رسول کے تھرو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرواتے ہیں. تو رسول کی ہم لوگ کی اطاعت اس لیے کرنی ہے کیونکہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے. اینڈ گول یہی ہے, دو الگ الگ سورس نہیں ہے, ایک ہی سورس ہے. ٹھیک ہے. بس ایک اس کے تھرو سورس تک پہنچنا ہے, انہی کے تھرو سورس تک پہنچنا ہے. یہ کوئی دو الگ الگ سورس نہیں ہے کہ اللہ کا سورس قرآن ہے اور رسول کا سورس حدیث ہے. نہیں, ایک ہی سورس ہے قرآن. قرآن ہمیں ملا کس سے؟ رسول سے ملا. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو ہمارے پاس جو قرآن ہے اس کو ہم 1400 سال پیچھے لے جائیں گے اینڈ تک, تو ملے کس سے؟ رسول سے. ریورس انجینئر کرے گا تو ہم کو رسول سے ملے گا, لیکن ایک بار ہمیں مل گیا تو اب ہمیں آگے بڑھنا ہے. لوگ یہی کرتے ہیں, یہی پرابلم ہے کہ لوگ جو ہے قرآن کو لے کے پیچھے جاتے ہیں.
کہ ہمارے سلف کا منہج کیا تھا، امام حنیفہ کا منہج کیا تھا، امام شافعی کا منہج کیا تھا، امام مالک کا منہج کیا تھا، امام احمد کا منہج کیا تھا. اس کے لیے قرآن بہت اچھی مثال دیتا ہے، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، کہ وہ ایک الگ امت تھی. اچھا مجھے حیران ہوتی ہے جب مشاجر صحابہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہی آیت کوٹ کی جاتی ہے کہ وہ ایک الگ امت تھی، تم ایک الگ امت ہو، تم کو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. تو جب یہی سیم بات امام حنیفہ، امام مالک، امام بخاری کے ریفرنس سے کیوں نہیں سمجھتے کہ بھائی وہ الگ امت تھی، تم کو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. صحابہ کے لیے تو جب ہوتا ہے تو وہ بولتے ہیں کہ بھائی وہ ایک الگ امت تھی، ٹھیک ہے، ان کو تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا اور تم کو جائے. لیکن باقی کے ائمہ کے بارے میں بات ہوتی ہے تو کہ تم امام شافعی کو نہیں مانتے، ارے بھائی ہم صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی کتاب کو مانتے ہیں. بخاری مسلم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ لکھائی، نہ پڑھائی، نہ کمپائل کی، نہ ان کے اوپر بخاری مسلم نازل ہوئی. یہ بعد کے علماؤں نے بہت اچھا کام کیا. میں اس چیز کا جو ہوں شکایت نہیں کرتا محدثین سے کہ وہ جو ہے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو بھی انہوں نے کام کیا ہے کوئی غلط کام کیا نہیں، انہوں نے صحیح کام کیا، اپنے دور کے لیے بہت صحیح کام کیا، آج کے دور کے لیے بھی بہت اچھے کام ہے. ہم لوگ کے پاس ہسٹوریکل ریکارڈ ہے، ہر چیز کا ہسٹری ریکارڈ ہوتا ہے، تو ہمارے پاس ایک ہسٹوریکل ریکارڈ ہے. لیکن وہ ہسٹوریکل ریکارڈ اسٹیبلش ہسٹری سے نہیں ٹکرانا چاہیے، قرآن سے نہیں ٹکرانا چاہیے اور سنت سے نہیں ٹکرانا چاہیے. ریکارڈ ہونا چاہیے لیکن ریکارڈ جو ہے کسی اوتھینٹک سورس جو ڈیوائن سورس ہے اس سے نہیں ٹکرانا چاہیے. بس ہمارا یہی مطالبہ ہے. اس میں ایسا مطلب کیا راکٹ سائنس ہے. تو جب تک مسلمانوں کی عقل نہیں آئے گی، اگر عقل سے کام نہیں لیں گے تب تک جو ہے ہم لوگ اسی طرح سے جو ہے نا اسرائیل سے مار کھاتے رہیں گے، بی جے پی سے مار کھاتے رہیں گے، آر ایس ایس سے مار کھاتے رہیں گے، اور ہمیشہ اپنی لائلٹی کو جو ہے ثابت کرنے کا ہم لوگ کو موقع دینا پڑے گا. تو کوئی بھی آ کے ٹیررسٹ جو ہے کام کر کے جاتا ہے، اب پورے دنیا میں مسلمان کو کنڈیم کرنا پڑتا ہے. یہ ریپوٹیشن ہم لوگوں نے اپنی بنا لی ہے اور یہ اس کا کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہم لوگ خود ہیں، کیونکہ ہم لوگ جو ریپوٹیشن اپنے بارے میں، اور سب سے زیادہ ذمہ دار یہ دائی اور علماء ہیں جو کہ الٹا سیدھی چیزیں جو ہے وہ اسلام کے بارے میں بول کے جو چلے جاتے ہیں. عام مسلمس کو جھیلنا پڑتا ہے. ان کو کیا لینا دینا عام مسلم سے؟ ان کے پاس چندے آ رہے ہیں نا، بس کافی ہے ان کے لیے. ان کا چندہ روکو نا، تب تم کو ان کی اصلیت پتہ چلے گی. ان کا چندہ روکو تم، تب یہ اپنا اصلی روپ آپ کو دکھا رہے ہیں. ابھی تو یہ لوگ ایسا دکھاتے ہیں جیسے ان سے زیادہ پائس کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب آپ ان سے بات کرنے پہ آؤ، ڈس ایگری کرنے پہ آؤ نا، یہ اپنا روپ دکھا لیتے. شیطان آ جاتا ہے، ان کے اندر کا جن جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے. آپ بھی سوچو گے یار یہ اتنا اچھے سے پہلے بات کرتا تھا لیکن اب اس طرح سے کیسے بھڑک رہا ہے. وہ بھڑک اس لیے رہا ہے کیونکہ آپ نے اس کا آئینہ دکھا دیا. آپ نے اس کو آئینہ دکھا دیا تو وہ جو ہے اس کو اصلی چہرہ اس کو اپنا دکھ گیا. پرابلم یہ ہے.